حضرت عزیر علیہ السلام، آپ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ آپ پوری توراہ کے حافظ تھے۔ بخت نصر کا زمانہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ ان میں عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب آپ ان کی قید سے چھوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، یروشلم جاؤ، ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ آپ کو یروشلم کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈرات نظر آئے۔ وہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ مکانوں میں رہنے والے، بس تباہ شدہ آبادی کے کچھ نشانات تھے۔ بستی پر نظر پڑتے ہی عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ شہر اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ آباد کریں گے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے وہیں روح قبض کر لی۔ آپ جس گدھے پر سوار تھے وہ بھی وہیں مر گیا۔ آپ 100 سال تک اسی جگہ پڑے رہے۔ اتنی مدت تک آپ پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ اس عرصے میں بخت نصر بھی مر گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ بنا۔ اس نے بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا اور شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ پھر 100 سال گزرنے پر عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے۔ اس 100 سال کی مدت میں آپ کا کھانا ویسا کا ویسا رکھا رہا، نہ وہ سڑا نہ وہ گلا، نہ اس کے رنگ اور ذائقے میں فرق آیا۔ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، آپ کتنی مدت اس حالت میں پڑے رہے؟ آپ نے جواب دیا، میں 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس حالت میں 100 سال تک رہے۔ عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی تھی اس وقت اشراق جیسا وقت تھا، اور جب زندہ کیے گئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس سے عزیر علیہ السلام سمجھے کہ 1 دن یا اس سے کم وقت تک آپ اس حالت میں رہے۔ پھر مردہ ہونے سے پہلے آپ کو یہ خیال آیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور آپ سے کہا گیا، اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھیں، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ آپ نے ان بکھری ہڈیوں کی طرف دیکھا۔ اللہ نے انہیں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ پہلے ہڈیاں آپس میں جوڑیں، پھر ان پر گوشت چڑھا، کھال آ گئی، اس کے ساتھ ہی اس میں جان آ گئی، اور وہ زندہ ہو کر اپنی آواز میں شور کرنے لگا۔ جب یہ کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو بولے، اے پروردگار، مجھے پورا یقین ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین پہلے بھی تھا، اب مشاہدے کے بعد وہ یقین پختہ ہو گیا۔ آپ اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئے، بیت المقدس پہنچے تو دنیا بدلی نظر آئی۔ 100 سال پہلے آپ ان کی صورتیں دیکھی تھیں، ان کی جگہ ہی اور صورتیں نظر آئیں، دنیا ہی بدلی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا، ان سے فرمایا، میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ اپنے بارے میں آپ نے انہیں تفصیل سے بتایا، انہیں یقین نہ آیا۔ بخت نصر نے جب وہاں تباہی مچائی تھی تو بنی اسرائیل کی کتابوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تورات کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لہٰذا آپ کی بات سن کر بولے، 100 سال بعد مردہ عزیر کہاں آ گئے؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو تورات سنا دیں۔ اب چونکہ آپ تورات کے حافظ تھے اس لیے فوراً سنا دی۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مردہ بستی کو دیکھ کر چونکہ آپ کو وسوسہ آ گیا تھا کہ اس بستی کو اللہ دوبارہ کس طرح آباد کرے گا، تو اس وسوسے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری کر دی تھی۔ اب جو آپ نے انہیں تورات فر سنائی تو یہ بات ان کی تباہی کا سبب بن گئی، کیونکہ ان کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت بے تحاشا بڑھ گئی اور اس محبت کی گمراہی کی صورت اختیار کر گئی۔
انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے 50 برس بعد آپ نے وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ خیر۔